نیکسٹ اسٹیپ نائٹروجن سائیکل میں اسیمیلیشن مینس ٹو ایکیومولیٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو پرائمری پروڈیوسر جو پلانٹس ہیں اس میں جو نائٹروجن ہے وہ ویریس فارمز میں جو ہے اس کا جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے. پلانٹ پروٹین کا حصہ بن گیا ہے, پلانٹ کے ڈی این اے کا حصہ بن گیا ہے, اور جس وقت جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ نائٹروجن آرگینک فارم میں جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم فوڈ چین کے اندر انٹر ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ اس پرائمری پروڈیوسرز کو پرائمری کنزیومرز ایٹ کریں گے تو نیکسٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ نائٹروجن ٹرانسفر ہو جائے گا. ڈی نائٹریفیکیشن لاسٹ اور امپورٹنٹ ترین اسٹیپ. ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے اگین مائکروبس کے بغیر یہ پروسیس نہیں ہو سکتا. اس میں جو وہ آرگینک نائٹروجن ہے جو کہ پلانٹس اور اینیملس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, آئدر ان کی پروٹین کے اندر, ان کے جو امائنو ایسڈس کے اندر, ان کے آر این اے ڈی این اے کے اندر, ان کے کلوروفارم کے اندر. جس وقت یہ پلانٹس اینیملس جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا, یوزلی ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا ایناروبک جو ہے وہ کنڈیشن میں جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں, کلاسٹریڈیم یا سوڈوموناس. یہ ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا ان جو ہے وہ نائٹروجنس کو جو کہ آرگینک فارم میں ہیں اس کو ریلیز کریں گے. اس کے بانڈز جو ہیں وہ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بریک کریں گے اور ایٹماسفیئر کے اندر دوبارہ ریلیز کر دیں گے. وہاں جا کے نائٹروجن اگین نائٹروجنس جو ہے وہ نائٹروجن گیشیس فارم میں آ جائے گی جو کہ انرٹ سٹیج ہے, اور اگین سائیکل کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونے کے لیے تیار ہوگی. اٹ مینس کہ جو نائٹروجن جو انرٹ فارم میں بالکل سٹارٹ میں ایٹماسفیئر سے آئی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈی کمپوزیشن کے پروسیس کے بعد جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر انٹر ہوگی. اس طرح جو ریزروائر پول ہے اس کے اندر پرسنٹیج اس ایلیمنٹ کی جو ہے وہ مینٹین یا اسٹیبل رہتی ہے. اب اگر اوور آل پکچر نائٹروجن سائیکل کی دیکھی جائے جو کہ کمپلیکس سائیکل ہے تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ 2-3 فینومیناز کے تھرو جو ہے وہ ایٹماسفیرک نائٹروجن جو انرٹ فارم آف نائٹروجن ہے وہ فکس ہو رہی ہے. اس میں جو ہے ایٹماسفیرک نائٹروجن جو ہے وہ لائٹننگ کا پروسیس ہے, ایک نیچرل فینومینا اس کے تھرو فکس ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے اس کی فارم میں نیچے آ رہی ہے. وہ زمین میں جیسے ہی پانی کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ جو ہے وہ نائٹریٹس یا نائٹرائٹس کی فارم میں جو ہے وہ پلانٹ کو مل جاتی ہے. یہ بہت بڑی پرسنٹیج نہیں ہے جو کہ لائٹننگ کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ نائٹروجن فکسیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. موسٹلی 90% جو نائٹروجن ہے وہ مائکروبس کے تھرو جو ہے ایک بایولوجیکل سسٹم ہے اس کے تھرو جو ہے وہ فکس ہو رہی ہے. اس میں ہمارے پاس بہت سارے بیکٹیریاز ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف اسپیشیز ہیں بیکٹیریاز کی, فری لیونگ بیکٹیریاز ہیں, اوشن میں پائے جانے والے بیکٹیریاز ہیں. یہی بیکٹیریا میوچلسٹک ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں جو ہے وہ لیگیومینوز پلانٹس کے ساتھ, نان لیگیومینوز پلانٹس کے ساتھ, اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کہ وہ جو انرٹ نائٹروجن ہے اس کو فکس کرتے ہیں نائٹرائٹس کی فارم میں, نائٹریٹس کی فارم کے, اور جو ہے وہ جو یہ نائٹروجن ہے وہ پلانٹ کو اویلیبل ہوتی ہے. موسٹ آف دا جو نائٹروجن ہے وہ اس جو ہے بایولوجیکل فکسیشن کے تھرو جو ہے وہ فوڈ چین کے اندر انٹر ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہی جو فوڈ چین کے اندر جو نائٹروجن انٹر ہوتی ہے یہ اسیمیلیٹ ہوتی ہے ان پلانٹس کے اندر, اس کی پروٹین کے اندر, اس کے کلوروفل کے اندر, اور جب اس کو جو ہے وہ کنزیومرز ایٹ کرتے ہیں تو جو ہے وہ نیکسٹ لیول تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے. بہت ساری جو ہے نائٹریفائنگ بیکٹیریاز ہیں وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز آف جو نائٹریٹس ہیں, نائٹرائٹس ہیں, ان کو جو ہے نائٹریٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی ایک بیکٹیریل جو ڈومیننٹ سائیکل جو ہے وہ نائٹروجن سائیکل ہے, اس میں بیکٹیریاز ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر اپنا پارٹ پلے کریں. ان کے اندر ایک انزائم کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا نام ہے نائٹروجینیز انزائم. اور فائنلی جس وقت تمام کی تمام جو ہے وہ مختلف ٹرافک لیول سے ہوتی بھی نائٹروجن جو ہے وہ فائنلی ان باڈیز کے اندر جو ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کو واپس اپنے جو ہے ایٹماسفیئر کے اندر یا ریزروائر پول کے اندر واپس جانا ہے. اگین جو ڈی کمپوزیشن کا پروسیس ہے کہ جو ڈیڈ اینیملز ہیں, ڈیڈ پلانٹس ہیں جس میں نائٹروجن آرگینک کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ پریزنٹ ہے, اس کو جو ہے وہ مائکروبس ڈیکمپوز کریں. وہ ایناروبک کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ فنکشنل ہوتے ہیں اور وہ نائٹروجن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ایٹماسفیئر کے اندر. وہاں جا کے اگین یہ گیشیس فارم میں N2 کی فارم میں آ جاتی ہے, پھر دوبارہ یہ نائٹروجن سائیکل کے اندر انٹری کے لیے تیار ہوتی ہے. تو ایک کمپلیکس جو ہے وہ پکچر ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے سائڈ بائی سائڈ سائمنٹینیسلی جو ہے
وہ نائٹروجن کو فکس کرنے کا کام کریے. نائٹروجن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ پلانٹس کی گروتھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ پلانٹس کی پروٹینز تو بہت دیر بعد آتی، اس سے پہلے اس کا جینیٹک مٹیریل، پلانٹ کی جو سیلز ہیں اس کا ڈیوائڈ ہونا، اس کے جو ڈی این اے ہے اس کا ڈپلیکیٹ ہونا، وہاں پہ جب تک نائٹروجن نہیں ہوگی اس وقت تک سیلز ڈیوائڈ نہیں ہوں گے تو پلانٹ گرو نہیں کرے گا تو وہ ریپروڈکشن کی سٹیج تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے اسینشیل چیز جو ہے وہ نائٹروجن، اس کی جو ہے وہ کی موجودگی ہے، تاکہ وہ پلانٹس یا جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ جو ایکو سسٹم میں ہے، فرسٹ ٹرافک لیول جو انرجی کا لیول ہے وہاں پر وہ موجود ہو، تاکہ وہ چین میں انٹر ہو کے ریسٹ آف دا بایوٹک کمیونٹی جو ہے اس کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہوا دوبارہ ریزروائر پول تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس طرح وہ ری یوز ہوگی جو ہے نائٹروجن، لیکن جو ہے وہ نہ ڈسٹروائے ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ ضائع ہوگی.